بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جس سورت مبارکہ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ہے سورت رحمان۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت اسی سورت مبارکہ کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ سورت مبارکہ میں ایسی کون سی بات ہے جو اتنی مقبول سورت ہے؟ کیا ہم نے کبھی سورت مبارکہ میں دیے گئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت سے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو گئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب معلومات دی جا رہی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا قرآن کو سنتا ہے، دوسرے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہم اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر تھے کہ کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک کر یہ تلاوت سماعت فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے لاپتہ تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے جاتے تھے اور ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسی سریلی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے، جسے حسن معنوی کہتے ہیں، وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن افضال کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو سورت رحمان میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کی یہ سورت مبارکہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی ابتدائی 4 آیات پر غور کریں گے تو دل فریب حقائق سامنے آئیں گی۔ اس کی پہلی 4 آیات میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیات الرحمن کا بھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے سب سے پہلا نام کون سا ہے؟ یقیناً وہ نام الرحمن ہی ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرات کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کی ضرورت مند ہوں تو ہمارے جیسے گناہ گاروں کی تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت یعنی اللہ کی یہ شان 2 لفظوں میں بیان ہوئی ہے، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہوں۔ پھر سورۃ رحمان کی دوسری آیات ہے علم القرآن، یعنی علم القرآن رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، یعنی رحمان کی رحمایت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہیں سمجھے، جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوقات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ جتنا دینا چاہے، لیکن یہ کہ تمام علوم میں سب سے زیادہ اور بڑا علم قرآن ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ تیسری آیت ہے خلق الانسان، انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، چرند پرند فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان ہے، تو اس کا مطلب ہے تخلیق میں اونچی تخلیق انسان۔ ایک بار پھر سے پہلی 3 آیات کو دوہرا لیتے ہیں۔ پھر سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا سب سے اونچا نام رحمان، علوم میں سے سب سے اونچا نام علم قرآن۔
اور تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان، جبکہ چوتھی آیات میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک بار پھر سوچو تو صحیح کہ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے حواس ہیں۔ ایک انسانی جسم سر سے لے کر پاؤں تک اندر اور باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ ایک انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ان میں سب سے بہترین چیز یعنی کلام ہے، اور کلام کی اس خصوصیات کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے اور انسان کے درمیان بیان بولنے کے ذریعے سے امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ تو ایک انسان کی تمام صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت بیان یعنی بات کرنا اور کلام کرنا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ملائیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے، ان میں سے سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ ایک اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں سے بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ اب اس کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی سورت مبارکہ کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیں کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے تھے تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے تھے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورت رحمان ہے۔ ایک مرتبہ ذہنی امراض کے ایک ہسپتال میں شدید دماغی ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورت رحمان کی تلاوت سنائی جاتی رہی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب دی گئی خاص موسیقی سنائی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن گروپس اے جنہیں سورت رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد کے ڈپریشن لیول میں دوسرے گروپ کی نسبت کئی گنا زیادہ کمی دیکھنے میں آئی۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ ایک نوجوان لڑکے کے واقعے میں پیش آیا، جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا، جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ ایک لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء تیزی سے کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاکس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخر کار وہ اس کیفیت سے نکل آئے۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرین حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ ڈاکٹر جاوید کا کہنا ہے کہ صرف دوا کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اصل وجہ قرآن کی سورت رحمان سورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں عفان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام جو ایک انسان کی سب سے بہترین صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت کلام یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ اس کے استعمال بھی بہترین ہو چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ میں وہ قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کا طریقہ عطا فرمائی، انسانوں کو جانور سے قوت گوائی کہ سب الگ رکھا۔ تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے واقف مت کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں اور انسانیت کا دل جیتنے میں صرف کرو، اور اپنے ساتھیوں کی تعریف کرو۔ اچھی تعریفی کلمات جیسا کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دوسرے بہت سے الفاظ ہیں جن کو کہنے اور سننے والے کی جانب سے ثواب اور نیکیوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔